عموماً تعلقات دوستی ہوتی ہی ہے۔ اور اگر دوست نہیں ہیں، دوستوں سے میل ملاپ کا ایسا موقع نہیں ہے، تو پھر دشمن تو ہوں گے، ہوتے ہی ہیں کسی نہ کسی۔ تو بتایا کہ دشمنوں سے بھی بڑا سدھار ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ دشمن تو عیب خوبی کو بھی عیب بتاتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ہم پوچھتے رہیں گے میرے بارے میں کون کیا کہہ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ لڑیں گے، اس لیے کہ ہم غور کریں گے جو میرے بارے میں کہتے ہیں وہ واقعی میرے اندر کمی ہے یا نہیں۔ آپ نے مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام سنا ہوگا، یہ حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے ہم عصر ہیں۔ ادھر سے بدعات کا شیوع اور اس سلسلے کی کوششیں ہوتی تھی، غیر سنت کو بدعت، اس کو سنت بتایا جاتا تھا، بدعت کو دین سمجھا جاتا تھا کہ یہ دین کا طریقہ، اس طرح سے۔ تو رسائل آتے تھے حضرت گنگوہی کے پاس، آپ ان کو بہت غور سے سنتے تھے کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ادھر سے تو وہ حضرت کی طرف سے بدعات کی نشاندہی ہوتی تھی اور ان کی جڑ اکھڑی جاتی تھی بلا خوف لومۃ لائم۔ ایک دفعہ حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا، حضرت کی بینائی جاتی رہی تھی، ظاہری بینائی، تو حضرت کسی سے پڑھواتے تھے، تو حضرت نے فرمایا مولوی احیاء اب ہمارے متعلق رسائل میں کچھ آتا نہیں کیا، تم سناتے نہیں؟ کہا حضرت اس قدر گالیاں اور اس طرح برائیاں آتی ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ کو سنا نہیں سکتا۔ کہا نہیں آپ سنایا کرو، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے سدھار اور ہمارے متعلق کوئی ایسی بات ہو جس میں ہماری بھلائی ہو، آپ تو سنایا کرو۔ اس نیت سے پہلے جو مناظرے ہوتے تھے وہ ہرانے کی نیت سے تھوڑی ہوتے تھے، اس نیت سے ہوتے تھے اگر واقعی حق ثابت ان کی زبان پہ ہو جائے، جاری ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ احقاق حق کے لیے اگر ہم نے حق ثابت کر دیا، انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے ماننا چاہیے ان کو، اور اگر انہوں نے کر دیا تو ہم بھی مان لیں گے، یہ نہیں کہ ہم تو اڑے ہی رہیں گے، نہیں، اس لیے ہوتا تھا کہ حق ہونا ثابت ہو جائے، اگر دوسرا ہی حق پہ ہونا ثابت ہو جائے گا دوسرے کا، ہم مان لیں گے۔ یہ تو اب تو مجادلہ ہے، جھگڑا ہوتا ہے، طے کر لیا کہ ہم کو ماننا نہیں ہے، منوانا ہے۔ دشمنوں سے سدھار اصلاح ہوتی ہے، بالکل برا نہ مانے، یوں ہی سمجھیے جیسے کوئی ہمارا ایکسرا کر دے، سونوگرافی کر دے، ڈاکٹر نے تو کہا کرائیے مجھے شک ہے یہ اس مرض کا، اور اس میں کچھ نہ نکلے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب خام کو خرچ کرا دیے، کوئی بات نہیں، ہم احسان مند ہوتے ہیں، برا نہیں مانتے۔ ایسے ہی اگر کوئی ہمارے متعلق کچھ کہہ دے تو غور کریں، ہمارے اندر وہ واقعی کمی ہے تو پھر تو ان کو اپنا محسن سمجھیں۔ دشمن وہ حکمت سے تو نہیں کہے گا، نہ کہے تو کیسے ہی کہہ دے، اگر ہمارے نفع کی بات کوئی ایسے ہی کھڑی زبان میں بھی کہہ دے اے رے او رے تو ہم مان لیتے ہیں، بات تو کام کی کہی، اس طرز ہی ذرا اس کا بھدا تھا۔ تو دشمن اگر بھدے طریقے پر بھی کہہ دے تو ہم اس کا برا نہ مانیں اور اس کو قبول کریں۔ شاعر کہتا ہے دشمن سے بڑھ کے کوئی نہیں آدمی کا دوست، منظور اپنے حال کی اصلاح ہوگا۔ ہمارے استاد بڑے عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا اصغر صاحب، یہ قرآنہ غازی آباد ضلع میں ہے، وہاں پڑھا تھا حضرت نے،
مولانا اصغر صاحب سے بہت سادہ تھے. کوئی اجنبی حضرت کو پڑھا لکھا نہیں سمجھ پاتا تھا، اتنے اجنبی تھے. رومال کی جگہ تہبند رکھتے تھے، اور تہبند ایک باندھتے تھے اور ایک ایسا ڈالتے تھے، ایسی سادہ ٹوپی اور بالکل رنگین کرتا. حضرت نانوتوی کی تو تواضع مشہور ہے، مگر یہ بھی ایسے ہی تھے. ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ برکاتہ کے پاس حاضر ہوئے تو مسئلہ پوچھنے لگے. حضرت نے عامی ہی سمجھا ان کو، تو کہا اس کا یہ ہے اس کا حکم کہ حضرت وہ فلاں کتاب میں اس طرح لکھا ہے. تو پھر حضرت نے کہا یہ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. پھر اور کتاب، پھر کہا اس کتاب میں یہ لکھا ہے، یہی تو تعارض ہو رہا ہے. تب سمجھ میں آیا کہ یہ عالم ہے. تو وہ حضرت فرماتے تھے اگر تمہارے بارے میں کوئی بات کچھ کہے سنے غلط، تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ تمہارے اندر ہے یا نہیں. اگر ہے تو اپنی اصلاح کرو، اس کو اپنا خیر خواہ ہمدرد سمجھو، اور اگر نہیں ہے اور وہ بات کہہ رہا تو پھر یہ نبیوں کی سنت، پھر یہ نبیوں کی سنت ہے. یہ سنت تو ایسی ادا ہوگی کوئی الزام لگائے اور ہم اس سے بری ہوں، پاک دامن ہوں اس. تو اصلاح بدخواہوں سے، دشمنوں سے بھی ہوتی ہے.